السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فکن ہو چکا ہے اور یہ نہایت ہی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ جہنم سے اپنے مومن بندوں کو، اپنے گنہگار بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ جس کے اندر جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایسا مہینہ پانا ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے نہایت ہی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہمارے اسلاف 6 مہینہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو وہ 6 مہینہ اس بات کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات کیے ہیں ان عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ ذرا سوچئے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پانا ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کتنی سعادت اور کتنی خوش نصیبی کا مقام ہے۔ آئیے اس بات کا اندازہ ذرا ایک حدیث سے لگائیں۔ نسائی کی روایت حدیث نمبر 2106، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص داخل ہوئے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ اس میں سے ایک شخص نہایت ہی عبادت گزار تھا اور ایک شخص کم عبادت گزار تھا۔ جو نہایت ہی عبادت گزار بندہ تھا وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گیا، اور جو کم عبادت گزار تھا، نارمل آدمی تھا، وہ اس شہید سے 1 سال بعد اس کا انتقال ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ آدمی جو بعد میں انتقال ہوا، جس کا اور جو شخص کم عبادت گزار تھا، وہ شہید آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ جب انہوں نے اس بات کا تذکرہ صحابہ کرام سے اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کہ اے میرے صحابہ کیا وہ شخص جو بعد میں انتقال ہوا، جس کا وہ 1 سال زندہ نہیں رہا، اس نے 1 سال اور نہیں پایا پہلے والے کے مقابلے میں، فادرک رمضان فصامہ، تو چنانچہ اس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا، اس کے اندر روزے رکھے، وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنۃ، اور اس نے سال بھر میں اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنی نمازیں پڑھی، اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی، فلما بینہما ابعد ما بین السماء والارض، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، ان دونوں کی نیکیوں کے درمیان، ان دونوں کے درمیان جنت کے اندر اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کریں اس حدیث کے اوپر اور اندازہ لگائیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ پانا کتنا ہی خوش نصیبی کا مقام ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ رمضان کے آتے ہی لوگوں کے 2 گروپ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے جو رمضان المبارک کا استقبال کرتا ہے جوش کے ساتھ، خروش کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے رمضان کے آتے ہی، اور ایک گروہ وہ ہے جو رمضان کے آنے کے بعد غمزدہ ہو جاتا ہے، سوچ اور فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں چھپ کر کھانا پڑے گا۔ ایسے لوگ جو رمضان مبارک کے مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھتے، کھانا کھاتے رہتے ہیں، پانی پیتے رہتے ہیں اور اسلام کی بے حرمتی، روزے کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس گروپ میں ہیں۔ ہم اس گروپ میں ہیں جو رمضان کا استقبال کرتے ہیں، یا ہم اس گروپ کے ساتھ ہیں جو رمضان المبارک کے آتے ہی اس کا استقبال نہیں کرتے، اس کو فراموش کر دیتے ہیں، اس کے احکام کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تو آئیے
ہم جانیں کہ رمضان کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کے اندر جو برکتیں ہیں وہ کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عطاکم رمضان شہر مبارک، اے میرے صحابہ تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے جو کہ مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ عطاکم رمضان شہر مبارک تفتح فیہ ابواب الجنت وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس کے اندر جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکش شیاطین کو اس کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس کے اندر ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ وللہ عتقاء من النار وذلك فی کل لیلۃ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے رمضان المبارک کی ہر رات میں بندوں کو آزاد کرتا ہے، گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے رمضان مبارک کی ہر رات میں۔ یہ استقبال ہے رمضان کا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے استقبال کیا کرتے تھے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ رمضان کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متفق علیہ روایت ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو، روزے کو رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، ایمان بھی ہو اور ثواب کی نیت بھی ہو، ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے کو رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یہی نہیں، روزے کا جو اجر اللہ رب العالمین دیتا ہے، آپ ذرا دیکھیں حدیث کے اندر کہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہو، کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ بعشر امثالها، ابن آدم کے ہر عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے، ابن آدم کے ہر عمل کو بڑھا چڑھا کر کے اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے، یعنی بندہ اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ الی 700 ضعف، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 700 گنا تک، یعنی اس کی نیت اور اس کے اخلاص کے اعتبار سے اس کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یقول اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، فانہ لی وانا اجزی بہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ روزے کو ہر ثواب کا بدلہ تو بڑھا کر دیا جاتا ہے اور تمام نیکیوں کا بدلہ، تمام نیکیوں کا ثواب اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے کہ اتنا سے اتنا ملے گا۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فانہ لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ میں کتنا بدلہ دوں گا، کتنا گنا بڑھا کر کے روزے کا بدلہ دوں گا، یہ اللہ رب العالمین کے سوا کائنات کے اندر کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ فرماتا ہے یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، میرا بندہ اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو میری وجہ سے ترک کر دیتا ہے، میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ پانی اس کے سامنے حاضر ہے، کھانے کی انواع و اقسام کی چیزیں اس کے سامنے حاضر ہیں، تمام چیزیں اس کے گھر کے اندر مہیا ہیں، لیکن وہ تمام چیزوں کو اس لیے ترک کر دیتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، وہ اپنی شہوت کو اور اپنے طعام کو، اپنے کھانے کو میری وجہ سے، میرے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1151۔ تیسری فضیلت آپ روزے کی دیکھیں کیا ہے کہ جب قیامت کے دن ساری دنیا کے لوگ حاضر ہوں گے اللہ رب العالمین کے سامنے اور پسینوں میں سرابور ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے، ایسے عالم میں روزہ کھڑا ہو جائے گا، ایسے عالم میں یہ روزہ کھڑا ہو جائے گا اور بندے کا جو ہے، بندے کی عبادتیں اور یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن
بندے کے لیے سفارش کریں گے قیامت کے دن. یقول صوم اے رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. روزہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار عالم، اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے پینے کی تمام چیزوں سے روک دیا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے. اور قرآن کہے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعَتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس کو رات کو جاگنے سے، میں نے اس کو رات کو سونے سے روک دیا تھا، یہ رات کو جاگ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فیشفعانی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، اور روزے دار بندے کو اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دے گا. یہ چھوٹا موٹا مقام ہے میرے بھائی اور دوستوں، یہ چھوٹی موٹی بات ہے کہ روزہ ہمارے حق میں سفارش کرے گا، قرآن ہمارے حق میں قیامت کے دن سفارش کرے گا. میرے بھائی اور دوستوں، اس روزے کو، اس رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت جانیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادتیں کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ شہر القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا مہینہ ہے. ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا تو وہ تمام اپنے کاموں کو بند کر دیا کرتے تھے اور قرآن لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اپنے تمام کاموں کو بند کر کے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے. وہ قرآن مجید کی تلاوتیں کیا کرتے تھے. تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کر کے ہم جنت کے مستحق ہو جائیں. میرے بھائی اور دوستوں، چوتھی چیز جو مجھے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار کا مقام یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین بندے کو جنت میں داخل کرے گا تو جنت کے اندر 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں. ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے، اسپیشل دروازہ، جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا شرف کا مقام ہے، بہت بڑے فضل کا مقام ہے ایک انسان کے لیے، ایک روزے دار کے لیے، ایک مسلمان کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان. جنت کے اندر ایک ایسا دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے. یدخل منه الصائمون ولا يدخل منه احد غیرهم. اس کے اندر صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور روزے دار کے علاوہ کوئی دوسرا داخل اس کے اندر نہیں ہو پائے گا. وہ VIP دروازہ ہوگا، وہ صرف روزے داروں کے لیے دروازہ بنایا گیا ہوگا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لہلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من طیب المسک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی سے نکلنے والی خوشبو، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو مہک، یہ اللہ رب العالمین کو مشک عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہے. ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نزدیک روزے دار کا کیا مقام ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک روزے دار کا کیا مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک روزے دار کتنا پیارا ہے. اس بات سے اندازہ لگائیں. اور یہی نہیں، ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں اور سن کر کے آپ چونک جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند کی صحیح حدیث، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اگر روزے کی حالت میں مر گیا، روزے کی حالت میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت. روزے کی حالت میں اگر انتقال کر گیا، مر گیا، تو وہ سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما ابتغاء وجه اللہ ختم له بها دخل الجنہ. مسند احمد کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی دن روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ جنتی آدمی ہے، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. اسی طریقے سے جو آخری حدیث ہے جو مجھے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے. حدیثوں کے اندر بہت سی ایسی حدیثیں موجود ہیں، بہت سے ایسے
اعمال بیان کیے گئے ہیں جس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں. جیسے حج کے بارے میں آیا ہے کہ حج بندے کو جنت میں لے کر جائے گا. نماز کے بارے میں آیا ہے کہ نماز بندے کو جنت میں لے جائے گا. اسی طریقے سے روزے کے بارے میں آیا ہے کہ ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں بخاری اور مسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کا بیان ہے کہ دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتلا دیں کہ جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، یعنی توحید پر قائم رہ. وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نمازیں ادا کر. وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور اللہ نے تیرے اوپر جو فرض روزے رکھے، فرض زکوٰۃ تیرے اوپر جو ہے عائد کیے ہیں، اس زکوٰۃ کو ادا کر. وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ تو تو جنت میں داخل ہو جائے گا. اس صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. اور یہ کہہ کر وہ پیٹ پھیر کر چلا گیا. جب وہ مسجد سے باہر نکل گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے خطاب کر کے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جس شخص کو جن لوگوں کو یہ بات پسند ہو کہ وہ دنیا کے اندر کسی جنتی آدمی کو دیکھے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے. معلوم یہ ہوا کہ روزہ رکھنا یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے. میرے بھائیو دوستو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اس کا ہم تہہ دل سے استقبال کریں، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی جد و جہد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو آپ اپنا بوریا بستر باندھ لیا کرتے تھے، عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. اور جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، کبھی نہیں خرچ کرتے تھے. اور آج دنیا کے اندر مسلمان، پوری دنیا کے اندر مسلمان جتنا زیادہ مال رمضان مبارک کے مہینے میں خرچ کرتا ہے 11 مہینے نہیں خرچ کرتا ہے. جتنی عبادتیں رمضان مبارک کے مہینے میں کثرت سے کی جاتی ہیں 11 مہینے نہیں کی جاتی ہیں. اور جتنا اللہ رب العالمین کا تقویٰ اور خشوع اور خضوع بندہ اختیار کرتا ہے 11 مہینے میں نہیں اختیار کرتا ہے. تو روزہ ایک ڈھال ہے، اور اس ڈھال کو اپناتے ہوئے ہم گناہوں سے بچیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے ہم جنت کے مستحق ہو جائیں. یہی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا استقبال کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ اس کے اندر نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں روزے رکھ کر کے جنت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرما. اور آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.